تکبیر، بڑا بلند اور مقدس نام ہے، یک زبان آواز دو، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ایمان نعرہ حیدری، پھر بھی کل قرآن نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے ہاتھ دشمن پر لعنت۔ ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ سیدہ مزید راضی ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے جنہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ بے شمار خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر صلوات۔ بیٹھ جو آرام نہ تمہیں اٹھا دے گا، اٹھنا اٹھ جائے۔ دعا ہے کریمہ آل محمد بانیان کی یہ سعی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان عقیدت صف اعلیٰ میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی دعائیں سکیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے، ماں کی گود سے ملا وہ درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور تمہاری نسلوں کی امانت۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ بارے علم دے پھریدے جنہوں مند زشان شاہ اور جنہوں ایک تے آئے بابا دینا پچھو نہیں تے اوکر لوگ کے بہر ہیں مولا تاکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے دے بس ٹھیک ہے، چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اللہ نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دیا۔ سید الانبیاء کی حدیث ثبوت کے طور پہ پڑھا کرتا ہوں، سرکار نے فرمایا تھا من انکرا ولایتک یا علی فقد انکرا ولایت اللہ، یا علی جس نے تیری ولایت کا انکار کیا اس نے اللہ کی ولایت کا انکار کیا۔ تو لہذا علی کی ولایت ہے اللہ کی ولایت۔ بندے اعتراض کرتے ہیں جب دیکھو علی پڑھتے ہو، جب دیکھو علی کی بات، جب دیکھو علی کے فضائل، جب دیکھو علی کا تذکرہ، تو میں ایک ہی جواب دیا کرتا ہوں بھی علی کو فضائل کی ضرورت نہیں، فضائل کو علی کی ضرورت ہے۔ تھوڑا بولتے آؤ گے تو مجلس خوبصورت ہو جائے گی۔ اور ایوب بھائی ایک میں ہی نہیں جو ولایت علی پڑھتا ہوں، کائنات میں بہت سارے ذاکر ہیں اور ایسے ایسے ذاکر گزرے ہیں کہ خود علی نے کہا کہ میرے ذکر کرنے والوں تمہاری کیا بات ہے۔ ان میں سے دو مستند ترین ذاکر میں جناب کو سنا کے تو اپنی بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں۔ ولایت علی کا پہلا اور خوبصورت ذاکر گزرا ہے جس کا نام ہے ابو ذر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹا مجلس میں بیٹھتے ہیں تو سونے بولتے ہیں، آپ ماتمی ہیں، عزادار ہیں، مجھے اپنی زندگی سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن بولنے سے بیٹا عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ولایت علی کا وہ ذاکر ہے ابو ذر۔ ابو ذر کو مدینے سے نکال کے ملک شام بھیج دیا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ جرم علی کی محبت، علی کی محبت میں مدینے سے نکال کے جناب ابو ذر کو ملک شام بھیج دیا گیا۔
اب یہ تو میرا گھر ہے، یہاں میں نے کون سی ذاکری منوانی ہے؟ پاکستان میں وہ مجمع نہیں دیکھا جہاں یہ فکرہ کہا اور بندے چپ کر گئے ہو. بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا شام، پھر بھی ملک صاحب ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا. امام حسین آپ کو سلامت، امام حسین آپ کو سلامت. ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آئے. اور پتہ کیسے ابو ذر علی پڑھتے تھے؟ ہم تو پڑھتے ہیں نا، بھی مانی دعوت دیتا ہے، ممبر لگاتا ہے، اشتہار لگاتا ہے، صفحہ عذاب پستی ہے، سامعین آتے ہیں، پھر سپیکر لگتا ہے، پھر ذاکر آتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے ذکر علی. ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن شاہ جی ابو ذر ایسے علی نہیں پڑھتے تھے. بھائی جاز پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ شام کی ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچے میں ابو ذر جاتے تھے اور ہر گھر کے دروازے پہ بھائی جان دستک دیتے تھے. اندر سے جب شامی باہر آتے تھے نا، علم کی عزت کی قسم ہے، ابو ذر سلام دعا نہیں کرتے تھے، صرف ایک بات کہتے تھے، ایھا الشام ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب. اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا. کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے. اللہ امام حسین آپ کو سلام. کتنی خوبصورت امام حسین آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے. اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی محبت ہے. اور چلو محبت علی پہ بول رہے ہو تو ایک تحفہ آپ کے لیے بھائی جان پڑھنے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے، اور کتاب کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ بھی داد دینے والی بات ہے. کتاب کا نام بھی داد والا ہے. پتہ کیسے؟ بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ. کتاب کا نام ہے بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ. ترجمہ پتہ کیا اس نام کا کیا بنتا ہے؟ محمد کی خوشخبریاں علی کے شیعوں کے لیے. اللہ اس میں سے حدیث پڑھنے جا رہا ہوں. سید الانبیاء نے ایک دن اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر فرمایا تھا، اگر کوئی بندہ تم میں سے چاہے، جملہ سنیے گا، اگر کوئی بندہ تم میں سے چاہے مجھ محمد کی طرح زندگی گزارے، مجھ محمد کی طرح دنیا سے گزر جائے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. چلے کسی نے تو قدر کی ہے جملے کی. پھر سنو، مصطفیٰ فرما رہے تھے اگر تم میں سے کوئی چاہے مجھ محمد کی طرح جیے، مجھ محمد کی طرح دنیا سے گزر جائے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھے؟ فرمایا نہیں. نمازیں پڑھے؟ فرمایا نہیں. حج زیادہ کرے؟ فرمایا نہیں. زکوٰۃ زیادہ دے؟ فرمایا نہیں. خمس زیادہ دے؟ فرمایا نہیں. صدقات خیرات عطیات زیادہ دے؟ فرمایا نہیں. ہاسپٹل بنوائے؟ فرمایا نہیں. مولا کیا کرنا چاہیے کہ آپ کی طرح بندہ زندگی گزارے اور دنیا سے گزر جائے؟ رسول مسکرا کے فرماتے کچھ نہ کرے، بس علی سے محبت کرے. آیا اللہ، بس علی سے، بس علی سے محبت کرے. چلو محبت کی بات آ گئی ہے تو ایک فکرہ اور. اچھا ابو ذر بھائی جان نے ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے تھے، وہ بھی بڑا بھائی جان بڑا خوبصورت طریقہ ہے. اتنا خوبصورت طریقہ کہ بھی آپ جھوم جائیں گے. پتہ کیسے؟ قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس، سمجھنے بات، قمیض ملک صاحب شاہ جی ہوتی تھی ابو ذر کے پاس بھائی جان، پہنتے نہیں تھے. آپ پہلے پہنچ گیا، میں کہتا ہوا یہ سلا ہوتا ہے پڑھے لکھے چہروں میں بات کرنے کا. قمیض بھائی جان ہوتی تھی، پہنتے نہیں تھے. سارا دن کندھے پہ رکھ کے مئی جون جولائی اگست پیور گرمی اور حبس والے مہینوں میں بازاروں میں ابو ذر گھومتے رہتے تھے. بندے سوال کرتے تھے ابو ذر یا تو قمیض تیرے پاس ہونا، بھئی ہم سمجھے غریب ہے، پیسے نہیں ہے، خرید نہیں سکتا، استطاعت نہیں ہے، قمیض ہے بھی، پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتے ہیں میں نے سنا ہے شام والے نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے. اللہ شام والے نے علی کی محبت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے، اس لیے نہیں پہنتا. کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. اللہ اللہ
اچھا ایک دن نا یہی ابو ذر اجاز بھائی سرکار امیر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا، اور بیٹھا پتہ کیسے تھا؟ بڑا پریشان، اداس، چہرہ زرد، آنسو آئے کہ آئے۔ قریب سے مولا امیر گزرے، اللہ تیری زندگی سلامت رکھے بھائی جان، قریب سے مولا علی گزرے، کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ جملہ ہے اردو ادب والوں کے لیے۔ علی فرماتے ہیں ابو ذر کیوں پریشان ہو؟ قدموں پہ بوسہ دے کے کہتا ہے مولا اپنی وجہ سے نہیں پریشان، جناب کی وجہ سے پریشان۔ ایسا طرح ہی بولا علی، اپنی وجہ سے نہیں پریشان، آپ کی وجہ سے پریشان ہو۔ علی مسکرا کے فرماتے ہیں میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں، تو میری وجہ سے پریشان۔ وجہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ ابو ذر آواز لے کے کہتا ہے مولا دیکھیں نا انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، حالات بڑے سخت نے، تے میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ میرے بانیوں کے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، لیکن اشارے کی زبان شیعہ قوم سے بہتر سمجھتے کہ انہوں نے آپ کو منبر رسول پہ بیٹھنا حق آپ کا تھا، آپ کو بیٹھنے نہیں دیا، حکومت آپ کی چھین لی، انہوں نے آپ کی، انہوں نے اشارہ سمجھے گا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ علی فرماتے جب 2-3 مرتبہ کہا نا حکومت چھین لی، حکومت چھین لی، علی فرماتے پریشان نہ، ایک بات کا جواب تو دے۔ ابو ذر فرماتے پوچھئے مولا۔ علی فرماتے یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ آئے آئے آئے، ہاتھ اٹھانے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانے سے عبادت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ بتا کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں۔ یہ بتا کائنات کے ہر ذی روح کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے۔ یہ بتا سورج ابھرتا ہے؟ جی مولا ابھرتا ہے۔ یہ بتا چاند طلوع ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ یہ بتا فرشتوں کی عبادت جاری ہے؟ جی مولا جاری ہے۔ علی فرماتے پھر تمہیں کس نے کہہ دیا میری حکومت چھن گئی ہے؟ کیسے سیاہ مقدر ہے بی بی تیرے اہل بیت کے دشمنوں کے، پیار سے نام لو تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور سختی سے نام لو تو حکومت ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ شعر جو ہے نا بھائی نے، یہ اللہ درجات بلند کرے شہید علامہ فاضل حسین علوی صاحب، شیعہ قوم کا سرمایہ بھائی جان، وہ ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا کرتے تھے، جو کہ وہ اس کام کے اسپیشلسٹ تھے پوسٹ مارٹم کے۔ تو وہ شباب حیدر کہا کرتے تھے کہ ایسے نام مجھے ممبر سے لینے کی ضرورت ہی نہیں، کہ جو اچھے طریقے سے لوں تو اللہ پکڑ دے، برے طریقے سے لوں تو پولیس پکڑ لے۔ تو ایسے نام کہنے کی بتانے کی ضرورت ہی نہیں، پر ضرورت ہی کوئی نہیں۔ وہ اللہ درجات بلند کرے علامہ سید ضمیر اختر نقوی صاحب کے، انہوں نے کیا خوبصورت فکرہ کہا ہے، اور خدا کی قسم سنہری حروف سے ہر امام بارگاہ میں لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس اپنوں کے فضائل ہی ختم نہیں ہوتے، ہمارے پاس اپنوں کے ہی ختم نہیں ہوتے، تو ہم نے غیروں کی بات کیا کرنی۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا جی، ابو ذر کی بات سن لی آپ نے؟ ولایت علی کا ایک اور ذاکر سنیے، اور مجلس میری تمام ہونے کے قریب ہے، سنا دو وہ ذاکر۔ وہ میرے عزت دار سامعین، اتنا خوبصورت ذاکر، اتنا پیارا ذاکر، ایسے انداز سے اس نے علی پڑھا کہ خود علی کو کہنا پڑا واہ میسم تیری کیا بات ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ امام حسین آپ کا آ چکے، آپ جیسے بندے اس مجلس میں موجود ہیں، تو میں 2 باتیں اضافی کرنا چاہوں گا۔ اس میسم کا نا بھائی جان کھجوروں سے بچپن سے تعلق ہے، ہاں، اور یہ بات آپ کے بچے بھی جانتے ہیں کہ کھجوروں کی دکان تھی جناب میسم کی، اور علی کھجوریں بیچا کرتے تھے۔ ہائے ہائے قریبا، اور خدا کی قسم فکرہ سنیے گا، یار خدا دا نا جے کوئی تا میری گل منو، یہ کون ہے بچہ؟ پتر دفتر جانا ہے تم، بہ جا، میری بات سنیں۔ کھجوروں سے میسم کا بچپن سے بڑا تعلق ہے، پتہ کیسے؟ کائنات پیار کرتی ہے علی سے، علی پیار کرتے ہیں میسم سے، اور میسم کی دکان، اچھا میں مثال دیتا ہوں، آپ کی سر سنار کی دکان ہے نا، اگر فرض کریں آپ دکان پہ بیٹھے ہو
اور آپ کو کوئی بندہ بتائے بھی جلدی جلدی الرٹ ہو کے بیٹھ جو مولا علی آپ کی دکان میں آ رہے ہیں. تو تو بولنا چاہیے ہے نا, کوئی تو بولے تو بولنا چاہیے نا, اے مولا علی آپ کی دکان میں آ رہے ہیں. چلو جی آپ درزیوں کا کام کرتے ہیں, آپ کی دکان ہے, آپ کو کوئی کہے کوئی مولا علی آپ کی دکان میں آ رہے ہیں, تو خدا کی قسم آپ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہوگی نا. اب فیصلہ کرو وہ کتنا مقدر کا دھنی تھا کہ علی آ کے فرماتے تھے کام کاج کارا تیری کھجورے میں بیچتا. ہائے ہائے اللہ 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 اکبر, کام کاج کارا میں علی بیچتا. تو اچھا ایک اور صاحب عرفان کے لیے اشارہ کروں, بھائی جاز یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. یہ پتہ ہے میشم کی کھجوریں کون بیچتا تھا؟ کہہ دوں پتہ ہے میشم کی کھجوریں کون بیچتا تھا؟ جو اللہ سے رضائیں خریدتا ہے. آئے 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 اللہ اکبر, جو پروردگار سے اس کی مرضیاں خرید لے وہ میسم کی کھجوریں بیچتا ہے. خریدنا اور بیچنے کا جو تعلق سمجھا ہے اسے میں کہتا ہوں چلو بات آگے بڑھاتے ہیں. اس میسم کا کھجوروں سے بچپن سے تعلق ہے. پتہ کیسے؟ بچپن تھا اس کا اور علی سردار نے اشارے سے بلایا میسم الیہ قریبا. میسم یہ سامنے ایک درخت دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں یہ کھجور کا درخت ہے, اس کھجور کے درخت سے تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. کھجور کے درخت سے تمہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. یہ جنازہ اس کو آنا ہے زیشان شاہ جس نے 72 جنازے دفنائے. ہائے 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 ہائے, بڑی اوکھی گل کیتی ہے. اور اللہ تمہیں اس جملے کی جزا عطا فرمائے. میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ 72 تو کربلا میں دفنائے ہیں, جو راستے میں جنازے دفنائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. تاریخ بتا ہی نہیں سکی 64 مستوریں کربلا سے چلی تھی. مجھے علم کی قسم ہے 20 یزید کے دربار تک پہنچی. کسی کی قبر کہیں بن گئی, کسی کی قبر کہیں بن گئی, کسی کی قبر کہیں بن گئی. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. اللہ تمہارا ماتم قبول فرمائے. چلو رو پڑھو. کون سید سجاد؟ معرفت سن کے رونے کے عادی لوگ بیٹھے ہو, تمہارے لیے فکرہ پڑھتا ہوں. کون سجاد جس کی امامت کی پہلی شام ہی شام غریبہ ہو گئی. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. امام سے امت مسائل پوچھتی ہے, فقہ کے, دین کے, شریعت کے, معرفت کے سوال پوچھتی ہے نا. یہ میرا وہ غریب اور قیدی امام ہے جس سے پہلا مسئلہ کسی عام ہستی نے نہیں پوچھا, زینب جیسی پھوپھی نے پوچھا. اور سوال ہی ایسا کہ کربلا میں دوسری کربلا بن گئی. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے یہ بتا سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. مرحبا مرحبا مرحبا. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. مجمع زیادہ ہو تھوڑا ہو اس بات سے فرق نہیں پڑتا. فرق اس بات سے ہے کہ رونے والے کتنے ہیں, کیونکہ بطول چاہتی ہے میرے بچے کو رونے کے لیے بندے آئیں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سادات گئے سادات. چلو ایک اور فکرہ کہتا ہوں. یہ جو غیرت مند بھائی ہوتے ہیں نا شمع بہتر, ساری زندگی, میرے گھر میں بھی بہنیں ہیں, تمہارے گھر میں بھی بہنیں ہیں, تم میری بات کی تائید کرو گے جتنے عددار بیٹھے ہو. غیرت مند بھائی ساری زندگی لگا دیتا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے کہ عزت سے بہن کو دروازے سے رخصت کیا جائے. غیرت مند بھائی بہنوں کے جہیز بنانے میں زندگی لگا دیتے ہیں. کربلا میں واحد بہن ہے سجاد کی جو جلے ہوئے خیام کی راکھ پہ پڑے ہوئے سجاد کے کانگا ہلا کے کہتی ہے جاگ, اکبر کا قاتل میرا تاج لوٹ کے لے گیا. مرحبا مرحبا مرحبا. عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. اکبر کا قاتل میرا تاج لوٹ کے لے گیا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. سیدو غیر سیدو, بس دو کے دو فکرے. 3 لفظ سجاد کو بیمار کر گئے. سنتے ہو نا, بیمار سجاد, بیمار امام. سنتے ہو نا بھائی جان, اشتہاروں پہ نام لکھا ہوتا ہے بیمار کربلا کا پرسا لکھا ہوتا ہے نا. پتہ ہے سجاد کو بیمار کون کر گیا؟
3 لفظ رونے والوں سجاد کو کر گئے بیمار. مجھ سے سنو وہ لفظ کون سے ہیں. پہلا لفظ ہے بازار. مرحبا مرحبا عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. بازار سجاد کو بوڑھا کر گئے. دوسرا لفظ ہے جوانی. جہاں کسی جوان کو دیکھتے تھے نا تو رو کے کہتے تھے واہ شبابا ہائے او میرا علی اکبر. مرحبا مرحبا. تیسرا لفظ ہے پردہ. جب کسی مستور کے سر پہ سجاد چادر دیکھتے تھے تو آواز آتی واہ حجابا ہائے او میری پھوپھی کی چادر. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. 3 لفظ تھے سجاد کو جو بوڑھا کر گئے. ایک بازار، ایک جوانی، ایک پردہ. اب جملہ سنو گے رونے والوں. اسکلان پہ جب یہ کاروان پہنچا ہے نا، اسکلان پہ وہ خونی منزل ہے، منزل اسکلان، کہ مجھ جیسا گنہگار روایت پڑھ تو سکتا ہے، ممبر سے سنا نہیں سکتا، نہ میری زبان میں وہ طاقت ہے. کسی سید سے کہیے گا وہ صحیح مقتل آپ کو پڑھ کے سنائے، میں اشارے سے گزر جاؤں گا. یہ وہ خونی منزل ہے. حرام زادوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. ہائی کر کے رونا ماتمی کی شان ہے. کم از کم سجاد کا جنازہ آنے والا ہے، شایان شان استقبال ہونا چاہیے. حرامیوں نے اپنے جانور بھی صاحبان تلے باندھے. رونے والا دھوپ میں کھڑی نہیں محمد کی بیٹیاں. عددان مظلوم کربلا سید سجاد کی آواز ہے شمر اللہ سلامی پہ لعنت کرے. ذرا میرے قریبا بس ایک لفظ اور اسی پہ فکرہ مصاحب کا. میرے قریبا سجاد کہ کہنے پہ شمر قریب آیا. میرے امام کی آوازیں کربلا سے لے کے اسکلان تک جہاں تیرا دل کیا تو نے مجھے مارا. ہائے جہاں تیرا دل کیا تو نے مجھے مارا ہے. اللہ تعالیٰ سجاد فرماتے تیرا دل کیا تو نے مجھے لوہے کے تازیانے سے مارا. تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے کے تازیانے سے مارا. اللہ کرے یہ مقدس آنکھیں غریب کے روزے پہ جا کے بسوں. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. تیرا دل کیا تو نے مجھے چمڑے سے مارا. تیرا دل کیا تو نے لوہے کے تازیانے سے مارا. کمینہ جات دونوں تازیانے اٹھا کے لے آئے. اجاز بھائی یہ دونوں تازیانے اٹھا کے لایا. میرے امام کی آوازیں میرے ہاتھ کڑیوں میں بندھے ہوئے ہیں. سجاد فرما کے میری پوشت سے کپڑا ہٹا لے ظالمہ. جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری پھوپھیوں کو نہ مار. مرحبا مرحبا. جتنا مارنا ہے مجھے مار، میری بہنوں کو نہ مار. اب میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے بھی پردہ داروں سے بھی. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، ہاتھوں کی لاج رکھیے گا. سوال کا جواب ہائے کر کے دیجئے گا. میرا سوال یہ ہے جس کو بازار اتنا کھا چکا ہو اسے زہر دینے کی ضرورت تھی کیا؟ عظم اللہ حجورکم تقبل اللہ حجورکم. بس آخری فکرے ہیں اسی پہ میں جنازہ برآمد کراؤں گا. جسے بازار بھائی جان اتنا کھا چکا ہو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ رونے والوں 23 محرم کو سجاد کو زہر بھی دی. یہ وہ وقت ہے جب سجاد بستر بیماری پہ زہر سے تڑپ رہا ہے. رونے والوں یہ جو آج کی رات تم گزار رہے ہو نا، اچانک سجاد نے کوہنیوں پہ زور دے کے شام کی طرف رخ کیا. یہ جملہ ماتم کا ہے، اگر مقدر میں ہے تو کر لینا. میرے امام کی آواز ہے کس نے کہا کہ تو بے وارث ہے؟ مرحبا مرحبا. کس نے کہہ دیا کہ تو بے وارث ہے؟ عددان و باقر کی آواز ہے بابا کس سے گفتگو فرما رہے ہو؟ رونے والوں میرے امام کی آواز ہے ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ. جناب باقر نے دیکھا ایک ٹوٹی سی چھوٹی سی قبر ہے، جس قبر کے اندر ایک 4 سال بچی کا جنازہ ہے، جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، گردن میں رسیاں ہیں. اس تعویذ قبر پہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے جس کا نام فضا ہے. موت کا آخری وقت ہے. رو رو کے کہہ رہی ہے کوئی تو آؤ ہاں دادی پہ آخری وقت ہے. عددار و باقر قریب آ کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت امامت سے مدینے سے شام کے قبرستان میں پہنچا. اور رونے والا جناب فضا کے قریب جناب باقر پہنچے نا تو میرے امام کی آواز ہے دادی میرا سلام. اس جملے پہ ہائے کر دو بطول تم پہ راضی ہو جائے. جب جناب فضا نے سلام سنا نا کوئی پہچانا لہجہ محسوس ہوا تو شہرازی کی آواز ہے شکر ہے تیری آنکھوں کا خون تو رک گیا. مرحبا مرحبا مرحبا. شکر ہے تیری آنکھوں کا لہو تو رک گیا. عددان مظلوم کربلا باقر فرماتے ہیں اماں پہچان میں باقر ہوں سجاد نہیں ہوں. رونے والوں فضا کی آواز ہے قلیل سمجھ کے نہیں آیا نا. اور رونے والوں اس
ختم ہو گئی عزادارو. اور رونے والوں کا حق نہیں سمجھ کے نہیں آیا نا. جناب باقر کی آواز اماں گلے نہ دے میرے بابا کو زہر کھا گئی ہے. اور رونے والا آواز ہی ذرا مجھے منظر تو دکھا. میرے امام نے 2 انگلیاں دراز کی. جناب فضا نے دیکھا رونے والے سجاد کی خون کی الٹی سے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے